السلام علیکم۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کا رشتہ خاندان میں اپنے کسی عزیز کے بیٹے کے ساتھ کر دیتے۔ دادی نے بھی میرا رشتہ پھوپھی کے بیٹے کاشف کے ساتھ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ بچپن بے فکری سے گزر گیا۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کیا تو خاندان میں میرے مستقبل کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دادی نے بچپن میں ہی میری بات طے کر دی تھی، اور المیہ یہ تھا کہ میں نے آج تک اپنے منگیتر کو نہیں دیکھا تھا۔ پھوپھی کراچی کی رہنے والی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی اپنے بیٹے کاشف کی تعریفیں کرتی، لیکن مجھے ان کا تعریفیں کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں پھوپھی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ FA کا امتحان دیا تو اچانک ابو کے ساتھ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ابو مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس لاہور آ گئے۔ وہ صرف 4 روز رہے کہ ان کی چھٹی زیادہ نہ تھی۔ پھوپھی نے اصرار کیا کہ شازیہ کو کچھ دنوں کے لیے ہمارے ہاں رہنے دیں، اور ابو سے بولا کہ آپ چلے جائیں، یہ یہاں رہ لے گی۔ میں بھی وہاں اس لیے رک گئی کہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کاشف کیسا لڑکا ہے، جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ کم از کم اس کی عادات و اطوار تو دیکھ لوں، یہی سوچ کر رہ گئی۔ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کی کیونکہ حجاب مانع تھا۔ اس نے بھی کلام نہ کیا، اس کی طرف دیکھتی نہ تھی۔ کلام تو ایک طرف رہا۔ ایک دن مجھے بخار آ گیا، تب عیادت کے بہانے کاشف نے بات کی اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے شازیہ، دوا لی یا نہیں۔ اس کے منہ سے مجھ کو اپنا نام لینا اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ یوں 1 ماہ بیت گیا اور میری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ میں واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ اگرچہ دل اداس تھا مگر مجبوری تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کاشف سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ کو میں کمرے میں اکیلی ہوئی۔ کاشف اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بولا، شازیہ بتاؤ اب کب آؤ گی؟ اب میں نہیں، تم ہمارے گھر آؤ گے، میں نے جواب دیا۔ اتنی بات وقت رخصت ہوتے وقت پا پئی۔ پھوپھی کمرے میں آ گئی اور وہ باہر نکل گیا۔ گھر کے آئی تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ میرا دل تو وہیں ہی رہ گیا تھا، اپنے گھر میں جی نہ لگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرنے لگا اور کاشف کی یاد ایک سرمایہ تھی۔ اس کے سہارے سال گزر گیا۔ سوچتی تھی جانے وہ گھر ہی کب آئے گی جب کاشف ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ نے سن لی۔ ایک شام جب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں در کھولنے کو گئی، گمان بھی نہ تھا کہ وہ ہوگا۔ گیٹ کھولا تو سامنے کاشف تھا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا کہ واقعی کاشف میرے سامنے ہے۔ کیا میں نے اسے اندر آنے کو کہا؟ وہ گھر والوں سے ملا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تب ہی امی نے کہا کہ شازیہ جاؤ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جب وہ چائے پینے لگا تو بولا کہ چائے بہت اچھی ہے، کس نے بنائی ہے؟ امی بولی شازیہ نے بنائی ہے۔ تب اس نے ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ کاشف میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا کیونکہ عامر میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا اور ابو کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، وہ صبح ہسپتال چلے جاتے اور رات کو لوٹتے تھے۔ ان کے پاس وہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن امی شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی۔ عامر بھیا اور کاشف کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ گھر میں اور ملازمہ رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کاشف اور عامر آ گئے۔ عامر نہانے چلا گیا۔ یہی وہ لمحات تھے جب ہم کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ملازمہ کو کچن میں بھیج دیا۔ اس نے پوچھا، شازیہ تم نے میرے بغیر اتنے دن کیسے گزارے؟ میں نے کہا جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ پھر اس کے بعد کاشف کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن میرا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ میں نے اسے روکا بھی کہ ابھی مت جاؤ تاکہ امی
مت جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے جانے دو تاکہ میں امی اور ابو کو تمہارا رشتہ لینے بھیج سکوں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی پھوپھی رشتہ لے کر آ گئی۔ امی ابو تو راضی تھے، فوراً ہی ہماری منگنی کر دی گئی۔ منگنی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی تھی جیسے شادی ہو رہی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، بس 3 بہنیں تھیں جو منگنی پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کی اپنی فیکٹری تھی جہاں کپڑا بنتا تھا۔ منگنی کے بعد کاشف سے میرا رابطہ فون پر رہنے لگا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ ہمیشہ جھٹلاتا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہ کرے گا، کبھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ کہتا تھا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کیں جو ہم پہلے کرتے تھے۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ پھر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دے دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ساس سسر مجھے بہت چاہتے تھے اور وہ اپنے پوتے پر جان نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ٹرک ان کی گاڑی سے ٹکرایا اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت اندوہناک تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ ہر غم کا زخم مٹتا چلا گیا۔ میں بھی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کاشف ابھی تک بہت زیادہ دل گرفتہ تھے۔ ماں اور باپ دونوں کا شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ دل بہلانے کو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی چلے گئے۔ کاشف پہلے بہت خوش گفتار اور ہنس مکھ ہوا کرتے تھے، اب سنجیدہ ہو گئے اور بدلے بدلے سے رہنے لگے۔ گھر بھی دیر سے آتے، کئی دن تو غائب ہو جاتے اور وہ 2-3 دن تک گھر نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی، پوچھتی تو کہتی کہ کاروبار کی مصروفیت ہے۔ پہلے تو ابو سب سنبھالتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑی ہیں اور مجھے وقت دینا پڑے گا، ورنہ فیکٹری کے امور کیسے چلا پاؤں گا۔ ان کے یہ ٹھوس دلائل ہوتے تھے جس کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے، مجھ سے دوری بڑھ گئی، ایک بیٹی ہو گئی اور میں 2 بچوں کی مصروفیات میں گھر گئی، اور اب وہ اکثر گھر نہ آتے اور پھر میں بھی اپنے بچوں میں مگن ہو گئی۔ خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہوئے ہیں اور میری زندگی میں بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے۔ ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کاشف مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں FA کر رہی تھی، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام زرگل تھا۔ یہ لڑکی شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، قد کاٹ بھی لمبا تھا، سنہرے بال تھے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی تھی، اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھی، جبکہ میں شروع سے ہی لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی، لہٰذا کلاس کی پاپولر لڑکیوں میں میرا شمار ہوتا تھا۔ ہماری لیکچرر پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتی تھی اور کہتی تھی شازیہ اس کی مدد کرو۔ ایسے ہی اب بھی ہوا۔ ٹیچر نے زرگل کو میرے پاس بٹھا دیا۔ چونکہ وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے علاوہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں آ رہی ہیں روز، اور وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں، لیکن بہت امیر بھی ہیں، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ تم کو خوشی ہوئی؟ اس سوال پر وہ بولی پتہ نہیں۔ تبھی میں نے جانا کہ زرگل بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی، اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھی گھر کی بہو بننے کی آرزو ہوتی ہے۔ والدین اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا، یوں اس کی منگنی ہوگی۔ ایک دن آیا کہ میرا اور اس کا رابطہ ختم ہو گیا اور اس کی میں شادی پر بھی نہ جا سکی، کیونکہ کالج میں ایک مباحثے میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا
اپنی بہترین دوست کی شادی میں اس لیے نہ جا سکی کہ میں تیاری میں مصروف تھی۔ اس کے بعد میری کاشف کے ساتھ گھرداری اتنی مصروف تھی کہ یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ زرگر کہاں ہے، اور کاشف کے ساتھ شادی کے بعد میں بچوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی زندگی کو ایک نئے موڑ پہ لے کر آنا پڑا۔ میں اپنی نند کی بیٹی کو اسکول داخل کرانے گئی تو وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے کمرے میں بیٹھی ٹیچر پر نظر پڑی۔ دیکھا کہ کرسی پر زرگل سے ملتی جلتی لڑکی بیٹھی ہے اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے کلاس روم میں چلے گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی زرگل تھی۔ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئے اور میں نے اس سے حال احوال دریافت کیا اور اس نے مجھے اسٹاف روم میں لے کر چلے گئی جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ مسٹریس کے آفس چلے گئی تھی اور زرگل بتانے لگی کہ جن امیر لوگوں کے یہاں میرا رشتہ ہوا تھا وہ بڑے شکاری لوگ تھے جو خوبصورت اور کم سن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتہ کر کے باہر لے جاتے اور پھر دبئی وغیرہ لے جا کر ان سے غلط کام کرواتے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے بتایا کہ میری ساس اور نندیں بھی اسی بازار کی تھی جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتی تھی۔ یہ پورا خاندان ہی اس قسم کے کاموں میں ملوث تھا۔ ان کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ بڑے لوگوں کا رسوخ حاصل تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی سے بردہ فروشی کرتے تھے۔ ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا تھا وہ اسی طرح عورتیں لاتا پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک دن کسی دوست کے ساتھ آیا ہوا ایک شخص جو شریف آدمی تھا اور اس میں غیرت تھی، اس نے مجھے پسند کیا، اور جب تنہائی میں آئی اور میں رونے لگی تو اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے رو رو کر اپنے اوپر بیتی ساری کہانی سنائی۔ تب اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کی مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا، مجھ سے نکاح کیا اور دبئی سے پاکستان لے آیا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی کے پاس ہوتا ہے اور بچوں کے پاس رہتا ہے۔ میرے پاس 1 یا 2 دن کے لیے آتا ہے۔ اس کا وسیع کاروبار ہے۔ اس کو اپنے کام کرنے کا بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ میں تنہائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی ہوں تو میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں ملازمت کر لو، یوں تمہارا دل بہل جائے گا۔ تبھی میں اسکول میں پڑھانے آ جاتی ہوں کیونکہ میرے خاوند نے اسکول کے نزدیک ہی مجھے گھر لے دیا ہے جہاں میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ دن میں وہ اسی اسکول میں چپڑاسن ہوتی ہے اور اسکول کی چھٹی کے بعد میرے ساتھ گھر آ جاتی ہے۔ رات کو بھی ساتھ رہتی ہے۔ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بولی، ان کا نام کاشف ہے اور وہ کپڑے کی فیکٹری کے مالک ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور میرے ذہن میں کئی طرح کی سوچیں آنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کسی اور کا نام ہو اور اس کی بھی فیکٹری ہو، کیونکہ کاشف تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن اپنے شوہر پر اس بات کا یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی نند سے کہا، تم گھر چلی جاؤ، میں ذرا زرگر کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ یہ میری گہری سہیلی ہے اور مدت بعد ملی ہے۔ اس کا گھر نزدیک ہی ہے۔ نند چلے گئی اور میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے مکان میں داخل ہوتے ہی پہلا تیر جو میرے دل پر لگا وہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر تھی۔ یہ زرگل اور کاشف کی اکٹھی فوٹو تھی جس میں زرگل دلہن بنی ہوئی تھی اور کاشف اس کے ساتھ دولہا بنے ہوئے تھے۔ تصویر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، زرگل کیا یہی تمہارے شوہر ہیں؟ ہاں، وہ بولی، خدا ان کو سلامت رکھے، بہت اچھے انسان ہیں اور مجھے انہوں نے شرافت کی زندگی دی، ورنہ آج کے دور میں کون دیتا ہے کسی دوسرے کو شرافت کی زندگی؟ گندگی کی دلدل میں ورنہ میرا کیا حال ہوتا؟ اس ایک انسان نے میری زندگی بچائی۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ واقعی میں نے سوچا ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تاہم مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں گرتے گرتے بچی، خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور زرگر سے کہا،
کہ واقعی تم خوش قسمت ہو کہ تم کو کاشف جیسا شوہر اور مجھ جیسی رحم دل سوکن ملی، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اگر تم میری سہیلی نہ ہوتی تو تمہارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ گھر آ کر میں نے کاشف سے کافی جھگڑا کیا کیونکہ میرا دل اور ذہن سوکن کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ زرگل کو برائی سے بچانے اور شرافت کی زندگی دینے کے لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کڑوا گھونٹ پیا، تو میں رو دھو کر خاموش ہو گئی۔ کیا کرتی؟ اگر زرگل کو نکلوا دیتی تب بھی ضمیر ملامت کرتا اور میں خدا کے سامنے گنہگار ہو جاتی، کیونکہ اس کا اور کوئی نہ تھا۔ ماں باپ اس کی جدائی کے صدمے سے چل بسے تھے، ہماری اور پوری بھری ہوئی دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کاشف نے ہمیں پہلے علیحدہ گھروں میں رکھا، لیکن جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کو میرے گھر لے آئے۔ اکٹھے رہنے میں آسانی ہے، تب سے آج تک ہم اکٹھے رہ رہے ہیں۔ زرگل مجھے بڑی بہن کا درجہ دیتی ہے، وہ میرے قدم چومتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مجھے راحت اور آرام پہنچائے۔ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، میں بھی اس کے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب کاشف اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اس کے کمرے میں ہوتے ہیں مجھ پر بہت بری گزرتی ہے اور اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ وقت جتنا بھی شوہر پارسا ہو اس پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اللہ حافظ۔